الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہاں تک پہنچا تھا کہ قید خانے میں رہنے والے 2 مجرموں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلایا کہ تم میں سے ایک کو پھانسی دی جائے گی اور ایک رہا ہو کر بادشاہ کا نوکر بنے گا اور اس کو شربت پلایا کرے گا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو آدمی رہا ہو کر کے جانے والا تھا اس کو الگ سے بلا کر کے ایک بات کہی کہ دیکھو تم جو ہے رہا ہو کر کے جانے والے ہو اور جیل میں رہتے ہوئے ایک لمبا زمانہ ہو گیا ہے، بادشاہ کے پاس تم رہو گے تو بادشاہ سے کبھی میرا بھی ذکر کر دینا کہ جیل میں ایک بے قصور آدمی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے، مقید ہے بلا وجہ، اس کی طرف بادشاہ توجہ کرے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسے ہی میں جیل سے رہا ہو کر جاؤں گا بادشاہ سے آپ کا ذکر کر دوں گا۔ اب ایک وقت آیا، باورچی اور شربت بنانے والا، شراب بنانے والا، دونوں کے اوپر الزام تھا کہ ان دونوں میں سے کسی نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے، تو اس کی جانچ پڑتال کے لیے ان کو جیل میں رکھا ہوا تھا، جب رزلٹ سامنے آئے تو سزا دی جائے۔ اب وہ نتیجہ آ گیا کہ زہر ملانے والا باورچی تھا، لہٰذا اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی، اور دوسرے آدمی کو جو کہ شراب پلایا کرتا تھا اس کو رہائی مل گئی۔ لیکن وہ رہائی کی خوشی میں جب جیل سے باہر اپنے گھر آیا اور بادشاہ کے دربار میں کام کرنے آنے جانے لگا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھول گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اسے بات کہی تھی کہ جب تم رہا ہو کر کے جاؤ گے تو بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کر دو کہ جیل میں ایک آدمی بے قصور ہے، وہ تھوڑا توجہ کرے اس جانب، وہ بادشاہ ہے اور جیل میں ڈلوانے والا عزیز مصر ہے، خزانچی۔
بیوی کے چکر میں اس نے مجھے خامخواہ جیل میں ڈلوا دیا ہے، تو بادشاہ کے پاس رپورٹ چلی جائے۔ لیکن قرآن کہتا ہے فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، شیطان نے اس کو بلا دیا، اس آدمی کو یاد تھی بات، لیکن جیسے ہی جیل سے باہر نکلا شیطان نے اس کو دوسری چیزوں میں ذہن لگا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال اس کے دماغ سے ہٹ گیا۔ اب کتنے دن حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 برس رہے۔ وہ آدمی جیل سے نکل کر آیا، اس کے بعد 7 برس جیل میں رہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں 12 سال رہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 14 برس رہے۔ بہرحال جتنے بھی سال رہے ہوں، 10 سے کم سال یقیناً جیل میں رہے ہیں۔ ایک دن اچانک بادشاہ کو خواب آیا۔ بادشاہ نے خواب کیا دیکھا؟ 7 موٹے موٹے بیل ہیں، اور وہ 7 دبلی بیلوں کو کھا رہے ہیں، اور اسی طرح 7 ہری بھری بالیاں ہیں، ٹہنیاں، جھاڑ کے ڈھالیاں، اور 7 خشک ڈھالیاں ہیں۔ یہ اس نے خواب دیکھا، بڑا عجیب لگا۔ صبح ہوئی، دربار اکٹھا کیا، سب کو بلایا، آؤ ادھر۔ جتنے بھی وزیر تھے، ان کے زمانے کے پڑھے لکھے انٹلیکچوئلز اور خواب کا مطلب بیان کرنے والے نجومی، کاہن، ایسے سب لوگوں کو بلوایا کہ آؤ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کا مطلب کوئی بیان کرو۔ جب بادشاہ نے سب کے سامنے دربار میں اپنا خواب بتایا، وزیر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اس خواب کا کیا مطلب بتایا جائے۔ خواب کا مطلب تو ہمیں نہیں معلوم۔ چنانچہ انہوں نے کہا اضغاث احلام، اے بادشاہ یہ تو ویسے ہی خیالات ہیں، جیسے آدمی دن بھر کسی کام میں لگا رہتا ہے، ٹینشن اس کے سر میں ہوتا ہے، تو رات میں عجیب و غریب خواب آتے ہیں، تو یہ منتشر خیالات کی وجہ سے آپ کو خواب آ گیا۔ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، اور ہمیں جو ہے اس طرح کے خواب کا مطلب بیان کرنا آتا بھی نہیں ہے۔ اپنی جان چھڑا لی، تمام وزیروں نے، معبروں نے منع کر دیا، کیونکہ بادشاہ کے سامنے خواب کا مطلب صحیح بیان کرنا ہے، غلطی ہوئی تو بادشاہ سزا دے گا۔ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کے منہ کے سارے دانت جھڑ گئے۔ صبح اٹھ کر کے وزیروں سے پوچھا کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ میرے منہ کے سارے دانت جھڑ گئے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک نے کھڑے ہو کر خواب کا مطلب بتایا، اے بادشاہ آپ کے سامنے، آپ کی زندگی میں آپ کے سارے رشتہ دار مر جائیں گے، یہ اس خواب کا مطلب ہے۔ آپ کے سارے دانت جھڑ گئے خواب میں، اور دانت کیا ہے؟ انسان کے جسم میں سب سے مضبوط ہڈی ہے، اور انسان کو مضبوط کرنے والی چیز کیا ہے؟ رشتہ داری ہے۔ تو اے بادشاہ خواب میں آپ نے دیکھا کہ سارے دانت جھڑ گئے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سارے آپ کے رشتہ دار مر جائیں گے۔ اب بادشاہ کو غصہ آ گیا، میرے سامنے میرے رشتہ دار مر جائیں گے، مجھے کتنا دکھ ہوگا، کیسا غلط مطلب تو نے بتلایا میرے خواب کا۔
اس کو سزائے موت سنا دیا۔ اب پورے دربار کے اندر دہشت چھائی ہوئی ہے۔ دوسرے کو کھڑا کر کے پوچھا، چلو تو میرے خواب کا مطلب بتا۔ اب وہ ڈرتے ڈرتے اس نے سوچ سمجھ کر کے خواب کا مطلب بتایا۔ اے بادشاہ، پہلے والے نے خواب کا مطلب غلط بتایا تھا کہ آپ کے سامنے آپ کے سارے رشتہ دار مر جائیں گے، بالکل غلط۔ آپ کے خواب کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں سب سے لمبی عمر آپ ہی کی ہوگی۔ آپ کی شان اتنی بڑی ہے کہ تمام رشتہ داروں میں آپ کی عمر سب سے زیادہ ہوگی۔ بادشاہ ایک دم منگے کے جھاڑ پر چڑھ گیا اور خوب اسے انعام دیا۔ حالانکہ دونوں نے ایک ہی مطلب بتایا ہے، لیکن بولنے کا انداز الگ ہے۔ ایک نے وہ مصیبت کو ذکر کیا، ایک نے مصیبت کو خوشی میں بدل کر کے بیان کیا۔ بہرحال تو مصر کے بادشاہ نے اپنا خواب پوچھا۔ اب خواب بڑا عجیب و غریب ہے، اس کا معنی صحیح کسی کو آتا نہیں، غلط بتا دیا تو سزا ملے گی۔ تو بادشاہ نے جو خواب کا مطلب پوچھا سب نے منع کر دیا۔ جب یہ ساری گفتگو چل رہی تھی، بادشاہ کے سرانے پر وہ آدمی کھڑا تھا، شراب پلانے والا۔ اس کو یاد آ گئی بات، ارے رے رے، جیل کے اندر خواب کا مطلب بیان کرنے والے بزرگ ہیں، یوسف ان کا نام ہے۔ اب اس کو یوسف علیہ السلام کی بات بھی یاد آ گئی کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کر دو کہ میں اس جیل میں بے قصور پڑا ہوا ہوں۔ اس نے فوراً بادشاہ کے کان میں بات ڈال دی، اے بادشاہ، آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کا مطلب یہ چلر لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ جیل کے اندر ایک بڑے اللہ والے ہیں، وہ زبردست خواب کا مطلب بتاتے ہیں۔ آپ مجھے پرمیشن دیجئے، میں جیل میں جا کر آپ کے خواب کا مطلب لے کر کے آتا ہوں، تعبیر پوچھ کر کے آتا ہوں۔ بادشاہ خوش ہو گیا، ہاں بھائی ٹھیک ہے، جاؤ، جا کر کے جیل میں اس اللہ والے سے خواب کا مطلب پوچھ کر کے آؤ۔ وہ آیا جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اور آ کر کے کہا، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف جو کہ سچ بولنے والے ہیں، سچائی کے پیکر ہیں، سر سے لے کر پیر تک آپ ایک دم سچے انسان ہیں۔ بادشاہ نے ایسا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، اس کا مطلب بیان کیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آدمی کو دیکھا، سوال لے کر کے آیا۔ حالانکہ اس آدمی کی وجہ سے جیل سے رہائی میں تاخیر ہو گئی۔ اگر اس آدمی نے بادشاہ کو رہا ہوتے ہی جا کر یوسف علیہ السلام کا نام لے لیا ہوتا تو بہت جلدی چھٹکارا ہو جاتا، لیکن اس نے نام ہی نہیں لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ پرانی باتوں میں نہیں گئے، اس کو یاد نہیں دلایا کہ تو میرا کام نہیں کیا، جا میں تیرے خواب کا مطلب نہیں بتاتا، یہ سب کچھ نہیں بولے۔ یوسف علیہ السلام نے سنجیدگی کے ساتھ پورا خواب سنا اور جواب دیا کہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا کہ 7 بیل ہیں ایک دم تندرست، ان کو 7 کمزور بیل کھا رہے ہیں، اور 7 ہری ڈھالیاں ہیں اور 7 خشک ڈھالیاں ہیں۔ اس کا مطلب بالکل آسان ہے کہ اب سے لے کر 7 برس تک زبردست بارش ہوگی، کھیت کھلیان میں ہریالی آئے گی، اناج غلہ خوب اگے گا، چاروں طرف برکت ہی برکت ہوگی 7 برس تک۔ اس کے بعد 7 سال قحط پڑنے والا ہے، جس میں بارش کا نام و نشان نہیں، زمین میں کچھ بھی بوؤ گے اگنے والا نہیں ہے، قحط سالی آ جائے گی بعد میں 7 سال۔ 7 سال تک ڈھالیاں ہری بھری
اور 7 سال تک ڈھالیاں بالکل خشک رہیں گی۔ یہ ہے خواب کا مطلب۔ ایک بات تو یہ بتا دی۔ دوسری بات یہ بتائی کہ اس قحط سالی سے بچنے کی تدبیر کیا ہے وہ بھی سن لو۔ تم تعبیر لینے کے لیے آئے ہو، میں تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی سناتا ہوں۔ تدبیر کا مطلب سولوشن، قحط سالی کا سولوشن کیا ہے وہ سناتا ہوں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب سے لے کر 7 سال تک خوب کھیتی باڑی کرو، اناج غلہ اگا کر کے ضرورت کے بقدر استعمال کرو، کھاؤ پیو، باقی سب اس کو جمع کر کے رکھو، ذخیرہ کر کے رکھو۔ آج کل کولڈ سٹوریج ہے، اس زمانے کا کولڈ سٹوریج حضرت یوسف نے کیا بتایا؟ اناج کو، غلے کو ڈھالیوں سے الگ مت کرنا۔ جو بھی اناج ہے، غلہ ہے، دھان ہے، اسے ڈھالیوں میں لگے رہنے دینا، اس طرح پیک کر کے رکھنا۔ 7 برس تک ضرورت کے مطابق استعمال کرو، باقی جمع کرتے رہو۔ 7 سال جو تم جمع کر کے رکھو گے، آگے جو 7 قحط سالی آئے گی، ان 7 سالوں میں ذخیرہ کیے ہوئے اناج کو استعمال کرو۔ وہ 7 سال گزر جائیں گے، پھر ایک دم برکت کا زمانہ آئے گا۔ خوشخبری بھی سنا دی۔ وہ فوراً وہاں سے نکلا، بادشاہ کے پاس پہنچا، جا کر کے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتلائی وہ سنایا، تدبیر بتلائی وہ بھی سنایا، خوشخبری بیان کی وہ بھی سنایا۔ بادشاہ بڑا خوش ہو گیا۔ جیل میں ایسا ماہر آدمی ہے، جیل کے اندر اتنا زبردست علم رکھنے والا ہے، ایتونی بھی لے کر آ ان کو یہاں۔ کیوں ایسا آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے؟ یہ تو اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے، علم والا، انٹیلیجنٹ معلوم ہوتا ہے، ایسے آدمی کو جیل میں کیا کام ہے؟ جاؤ جاؤ، جو تم نام لے رہے ہو یوسف، ان کو یہاں ہمارے پاس لے کر کے آؤ۔ اب یہاں تک تو یہ واقعہ ہے، آگے کیا ہوتا ہے وہ کل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یہاں پر دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آدمی کو برا بھلا نہیں کہا کہ تیری وجہ سے میں جیل میں اتنے سالوں سے ہوں، رہا ہوتے ہی تو نے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کر دیا ہوتا تو پھر مجھے اتنا زمانہ یہاں رہنا نہ پڑتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شکوہ شکایت نہیں کی ہے۔ تو یہ پیغمبروں کا عمل ہے، پیغمبروں کی سنت ہے کہ کسی سے شکوہ وغیرہ نہیں کرتے۔ اگر اس نے کام نہیں بھی کیا، اس کو برا بھلا نہیں کہتے۔ وہ یہی سمجھتے کہ ہماری تقدیر میں بس یہی لکھا ہے، چلو جو ہو رہا ہونے دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں 10 برس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، کبھی بھی حضور نے مجھے کسی بات پر نہیں ڈانٹا۔ میں چھوٹا سا تھا، 10 سال کی عمر میں ان کی امی نے حضرت انس کو حضور کی خدمت میں پیش کیا تھا، یا رسول اللہ یہ میرا انس ہے، یہ آپ کو میری طرف سے گفٹ ہے، یہ میرا بچہ ہے، آپ کو میں دے رہی ہوں، اس کا کوئی کام نہیں، آپ کا کام اس کا کام، اس کا کام ہی آپ کا کام کرنا، آپ کی خدمت کرنا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال تک میں نے حضور کی خدمت کی ہے، کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، برا بھلا نہیں کہا کہ میں نے تجھے یہ کام کرنے کہا تو تو نے کیوں نہیں کیا، اس طرح نہیں کہا۔ تو پیغمبروں کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، سامنے والے نے ان کا کام نہیں کیا تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے مقدر میں بس یہی لکھا ہے کہ یہ کام نہ کرے۔
سامنے والے کو تانا نہیں دیتے، برا بھلا نہیں کہتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کچھ نہیں کہا، پرانی باتیں یاد نہیں دلائی، بلکہ وہ جو سوال لے کر کے آیا بادشاہ کا، اس سوال کو پورا کر دیا اور اس کو چلتا کر دیا، اور اس نے آ کر بادشاہ کو یہ سارا سنایا۔ آگے کیا ہوتا ہے اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔